بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک تیمور اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر وقت پاکستان۔ خان صاحب کے کل کے جلسے کی تقریر کی بڑی دھوم ہے۔ خان صاحب نے ایک دفعہ پھر جلسے سے خطاب کیا اور اپوزیشن کو خوب لتاڑا ہے۔ نہ صرف اپوزیشن بلکہ یورپ اور امریکہ کو بھی جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور خان صاحب کے جو بیانات انہوں نے کل جو دیے ہیں اس کے اوپر آج ہمارا سارا پروگرام ہوگا۔ خان صاحب کی جو کل کی تقریر ہے اس کا جو مین پارٹ تھا، خان صاحب نے ایک لائن بولی ہے، پہلے میں وہ آپ کو سناتا ہوں کہ کیا ہم یورپ کے غلام ہیں کہ یورپ ہمیں جو کہے وہ کریں، کہ یورپ کے جو یورپی یونین کے سفیر نے جو خط لکھا ہے، کیا یہ خط بھارت کو بھی کشمیر پر مظالم کرنے کے حوالے سے لکھا؟ ایک بڑی عمدہ بات تھی، بڑی بہترین بات تھی اور سن کر کانوں کو اچھی بھی لگی۔ اچھا، اب اس بات کے دو تین اینگلز ہیں، میں وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، ساتھ میں آپ سے بھی شیئر کروں گا کہ خان صاحب نے میڈیا سے کیا سوال پوچھا اور لوگوں سے کیا سوال پوچھا۔ سابقہ جو رہنما ہیں اپوزیشن کے، یعنی موجودہ رہنما جو ہیں سابقہ حکومت والے، ان کے بارے میں ان کے کیا نام لے کر، اور خان صاحب کی تقریر کے بعد آئی ایم ایف سے معاملات اور دنیا جو ہے وہ ہمیں کس طرح دیکھے گی، اس تمام چیزوں پہ آج ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ خان صاحب نے کل میلسی میں ایک کامیاب جلسہ کیا۔ یہ وہاڑی کی ایک تحصیل ہے اور ایک اچھی خاصی تعداد اور ایک جو انرجیٹک کراؤڈ تھا وہ وہاں موجود تھا، اور خان صاحب کی تقریر جو ہے اس کے جو مندرجہ ذات ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب نے کل یورپی یونین اور امریکہ کو للکارا ہے، اور اس میں انہوں نے واضح انہیں دو ٹوک پیغام دیا ہے۔ اب یہ للکارا کیوں گیا ہے؟ پچھلے دنوں یورپین یونین کے سفیر جو غالباً 22 ممالک پر یہ مشتمل ہے، انہوں نے ایک خط لکھا ہے حکومت پاکستان کے نام، اور اس خط میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے بقول کل خان صاحب کی تقریر کے بھی کہ آپ روس کی حمایت کر کے یورپ جو باقی ممالک جس سائٹ پہ کھڑے ہیں اس سائٹ پر کھڑے ہوں۔ اچھا، اب خان صاحب کا یہ بیان سننے میں بہت اچھا لگا ہے، مجھے بھی اچھا لگا ہے اور آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا، کیونکہ ہم شروع سے نعروں کے گرد ہی گھومتے آئے ہیں۔ پہلے خان صاحب کی حکومت میں آنے کے بعد چونکہ کلبھوشن کے واقعہ اور اس طرح بہت سے واقعات ہوتے رہے، اور بھارت ہمیشہ سے ہمارا فیوریٹ ٹاپک رہا ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر بھارت پر گرجتا ہے یا پاکستان میں مبینہ طور پر کسی ہندو جو حکومت ہے اس کے دوستانہ جو رویہ رکھنے والے سیاستدان ہیں ان پر تنقید کا وقت ہوتا تھا، تو خان صاحب بھی اس موقع کو جانے نہیں دیتے تھے، اور خان صاحب نے بھی اس والے سے بات کی، اور پاکستانی عوام کو یہ سننے میں اچھا بھی لگتا ہے جب بھی امریکہ، بھارت یا یورپ یا اسرائیل یا ان جو بھی یہ ممالک ہیں ان کو جب لتاڑا جاتا ہے۔ لیکن کیا روس کی محبت میں یا روس کی دوستی میں ہمیں یہ مناسب ہے کہ ہم 140 ممالک کے ساتھ اپنا پھڈا ڈال لیں، اور اس کنڈیشن میں، اس صورتحال میں کہ جب پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پہلے ہی ڈپینڈنٹ ہو؟ یقینی طور پہ ہم آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، اور اس بات پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ضرور وضاحت دے دوں کہ آپ اس سارے سینیریو کو پاکستان کے حوالے سے دیکھیے، نہ کہ اپنے کسی فیور لیڈر کے حوالے سے یا خان صاحب کے حوالے سے۔ اس گفتگو کے تناظر میں جو ریاکشن یا جو معاملہ آ سکتا ہے اس میں سب سے پہلے آئی ایم ایف کی اپریل میں آنے والی اگلی قسط ہے، اور اس کے بعد FATF جو ہے جس نے منی لانڈرنگ کے اوپر پاکستان کو ابھی بھی گرے لسٹ میں برقرار رکھا ہے، اس کا فیصلہ بھی دوبارہ 4 ماہ بعد آنا ہے، کیونکہ ہر 4 ماہ کے بعد اس کو ریویو میں دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان صرف ایک پوائنٹ کی وجہ سے گرے لسٹ میں ہے۔ اس سے پہلے خان صاحب کے دورے کے فوراً بعد، گو کہ آپ اس سے ریلیٹڈ نہ سمجھیں لیکن برای یہ حقیقت ہے کہ 2014-16 کا پینڈنگ کیس نیشنل بینک آف پاکستان کا منی لانڈرنگ کے حوالے سے، انتظامات کے حوالے سے، اس کا ایک دم سے فیصلہ آنا اور پاکستان کو 5.5 ملین $5 کروڑ 54 لاکھ ڈالرز جو ہے ان کا جرمانہ عائد کر دینا امریکہ کی طرف سے، اور یہ بھی ایک جو ہے الگ سے ہی تعصب ہے پاکستان کے خلاف، جو فیوچر میں کم ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ روس عالمی طاقت تھی، ہے یا رہے گی یا فیوچر میں ہوگی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن روس کی بھارت کے ساتھ پنگیں اور روس کا ایک سابقہ جو ماضی ہے وہ اس چیز کا متقاضی بھی نہیں ہے کہ ہم روس کے پیچھے ان تمام ممالک کی قربانی دے دیں جن کے ساتھ ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور ہم ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں،
کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ خان صاحب کا جو بیان ہے وہ غلط ہے، ہمیں غلام ہونا چاہیے، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن خان صاحب کا یہ بیان کم از کم بے وقت کا راگ ضرور ہے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا اس بات کے لیے جب خان صاحب نے حکومت سنبھالی، کیونکہ ہم اس چیز سے انکاری، کوئی بھی اس چیز سے انکاری نہیں ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے، اور جن چیزوں کا ذکر خان صاحب نے کل کیا ہے یہ آج خان صاحب کو آج سے 3.5 سال پہلے جب انہوں نے حکومت سنبھالی تب کرنا چاہیے تھا، کہ عوام، متعلقین جو لوگ تھے، جو بزنس مین تھے، جو تاجر کمیونٹی تھی، جو سرمایہ انویسٹ کرنے والے ہیں، وہ بھی ذہنی طور پہ تیار ہوتے کہ ہمارے ملک جو ہیں وہ انٹرنیشنلی یہ جو زنجیریں ہیں ان کو توڑنے جا رہا ہے۔ اب اس وقت کے اوپر خان صاحب کا بیان کا ریئیکشن ایک ہم نے دیکھا کہ کل جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ 1200 سے زیادہ پوائنٹ جو ہے وہ کریش کر گئی ہے۔ اب اس پہ امریکہ یا یورپ اپنا کیا ریئیکشن دیتا ہے یہ تو بات کی باتیں ہیں، لیکن یورپ میں میرے خیال کے مطابق اگر ہم اس پر بات نہ بھی کرتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، ہم نیوٹرل بھی رہ سکتے ہیں، بہت سے ممالک جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں۔ آپ نے دیکھا جب سلامتی کونسل میں یہ قرارداد پیش کی گئی تو UAE، بھارت اور چائنا ان لوگوں نے ووٹ نہیں کیا اور یہ لوگ شامل نہیں ہوئے۔ ہر ملک کو اپنا جو تشخص ہے، جو اپنا بنیادی اصول ہے اسی پر ہی سٹینڈ کرنا چاہیے، لیکن خان صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ لیکن پاکستان جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ملک ہے، ہم نے گھی باہر سے منگوانا ہے، ہم نے پیٹرول باہر سے منگوانا ہے، ہم نے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء جو ہیں وہ باہر سے منگوانی ہے، ہماری ٹریڈ ڈالرز میں ہیں، ہمارے پاس اپنے ریزروز اتنے نہیں ہیں کہ ہم پوری دنیا سے کم از کم اس وقت آڈا لے سکیں، پنگا لے سکیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان سے الجھیں۔ گو کہ ان بیان کا امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا اثر نہیں ہو رہا، لیکن خان صاحب کی کل کی تقریر جو ہے اس سے میں اگر آپ اچھی ریٹنگ نہ دیں اور بری بھی نہ دیں، لیکن ایک چیز ضرور کہی جا سکتی ہے، خان صاحب تھوڑے سے کنفیوز، گھبرائے ہوئے نظر ضرور آئے ہیں۔ اب یہ پارٹی اندرونی خلفشار کا نتیجہ ہے، کیونکہ ابھی وہ اتحادیوں کو رام کرنے میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے کہ اپنے ہی دو لیفٹ رائٹ جو ہیں وہ دونوں جو ہیں اب ایک الگ سے گروپ بنا کر گورنمنٹ پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صرف وفاق نہیں، پنجاب تک یہ جو چیز ہے تحریک عدم اعتماد یا گورنمنٹ کو خطرات جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ اچھا، عوام جو ہے نا خان صاحب، عوام ہمیشہ نعروں کو سنتی آئی ہے، تقریروں میں آپ کے جذبے بڑھاتی ہے، لیکن میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کو عدالتوں نے سرٹیفائیڈ لیڈر قرار دیا ہے کہ آپ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، آپ نے بڑا بہترین کیس کشمیر کا پاکستان میں لڑا بھی ہے، گو کہ آپ ہی کے دور میں انڈیا میں جو کشمیر ہے اس میں انڈیا کا جو قبضہ ہے وہ بڑا اوپنلی ہوا، اور ابھی تک اس پہ ہم سوائے دھوپ میں کھڑا ہونے کے علاوہ کچھ کر نہیں سکے، لیکن پھر بھی آپ ایک بہترین مقرر ہیں۔ ابھی تک کے لیڈرز میں آپ کو مخالفین بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پڑھے لکھے اور جدوجہد اور بہادر آدمی ہیں، تو خان صاحب آپ کو اپنے گرد مدح سرائی کرنے والے یہ جو معذرت کے ساتھ یہ جو مداری ٹائپ سے لوگ ہیں ان کو ہٹانا پڑے گا۔ یہ آپ کو سب اچھے کی رپورٹ دیتے ہیں، یہ آپ کے بارے میں ایک نریٹو بلڈ کرتے ہیں، ایک بیانیہ بلڈ کرتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ وہی بیانیہ اگلے دن آپ کی تقریر میں نظر آتا ہے۔ خان صاحب، آپ نے صرف ان چند ہزار لوگوں کو مطمئن نہیں کرنا جو آپ کے سامنے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو بھی مطمئن کرنا ہے جو آپ کے مخالف ہیں، یا بلکہ جو پاکستان کے باسی ہیں۔ اب یہ میں بات اس تناظر میں کر رہا ہوں کہ جب آپ جلسوں میں کھڑے ہو کر مخالف پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ وہی رویہ کریں گے جو آپ کنٹینر پہ کرتے رہے ہیں، تو معذرت چاہتا ہوں، یہ آپ کے جو وزیر اعظم کا جو سٹیٹس ہے، جو لیول ہے، اس کے متقاضی بالکل نہیں ہے، یہ آپ کے شان نہیں ہے کہ آپ مولانا کو فضل و ڈیزل کہیں، شہباز کو بزدل کہیں، نواز شریف کو بگوڑا کہیں، یا زرداری کو بیماری کہیں۔ اب یہ ایک الگ حقیقتیں ہیں، ان لوگوں کے کیا کردار رہے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا ہے، لیکن ابھی تک خان صاحب انہیں سزا نہیں ملی، ان سے کوئی پیسہ روپیہ برآمد نہیں ہوا، بلکہ جسے آپ نے سب سے بڑا چور قرار دیا میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم، وہ باہر جا چکے ہیں، آپ کے کہنے کے مطابق، آپ کے وزراء کے کہنے کے مطابق انہوں نے دھوکہ دیا، جعلی رپورٹیں بنائی ہیں۔ دیکھیے خان صاحب، آپ تو بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور اس میں شک بھی نہیں ہے، آپ ذہین آدمی، آپ نے ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، آپ ایک بہترین نیگوشیٹر ہیں، آپ دنیا کو اپنی جو ہے وہ جادوئی پرسنالٹی میں سحر کر لیتے ہیں، تو خان صاحب کیسے وہ نواز شریف جس کے بارے میں ایک نیریٹو آپ کی ہی پارٹی کی طرف سے بلڈ کیا گیا کہ اسے پتہ نہیں ہے، اسے انگلش نہیں آتی، وہ پرچیاں لے کے بات کرتا ہے، اور وہ بیمار ہونے کے باوجود، قید ہونے کے باوجود اتنا سیانہ اور ذہین تھا
کہ معذرت کے ساتھ وہ پوری حکومتی مشینری کو بیوقوف بنا گیا، اور آپ کے نیچے ہر وقت یہ بولنے والے لوگ، جن کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مداری ٹائپس ہیں جو آپ کو غلط کہانیاں بتاتے ہیں، سب اچھے کی رپورٹ دیتے ہیں۔ انہی اچھے کی رپورٹ کی وجہ سے آج آپ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ نواز شریف بگوڑا ہے۔ وہ بگوڑا ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، اور عدالت نے کل اشتہاری قرار بھی دیا۔ لیکن خان صاحب آپ میرے خیال میں یہ کہتے ہوئے مناسب نہیں لگتے، پھر انہی باتوں کے اوپر کل آپ نے میڈیا سے یہ سوال کیا اور عوام سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ اپنے بیٹوں کو ایسا بنانا چاہیں گے؟ آپ کا سوال ویلڈ تھا۔ کوئی بھی اپنے بچوں کو ایسا نہیں بنانا چاہے گا جس طرح کا بیانیہ ان کے بارے میں بن چکا، اور جب تک یہ عدالتوں سے کلیئر نہیں ہوتے اب تب تک کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ان جیسا بنے۔ لیکن خان صاحب سوری ٹو سے وہ لوگ جو خان کی طرح بننا چاہتے ہیں، جو خان کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی اس لیول پہ جو ہے اس طرح کی گفتگو کے پیچھے لگ کر خان صاحب آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ آپ نے بہت اچھے انیشیٹو بھی لیے ہیں، آپ نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں، آپ نے ان کی شروعات بہت اچھی کی ہے، آپ کے اعلانات بہت اچھے ہیں، اور اگر وہ ہو جائیں تو یہ واقعی پاکستانی عوام اور پاکستان کی جو تاریخ ہے، تقدیر ہے، اسے بدل سکتے ہیں۔ لیکن سوری ٹو سے خان صاحب ابھی بھی آپ کی تقریروں میں 60 سے 80% بات ہوتی ہے یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ ہوگا، یہ فلانے دن تک ہوگا، لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ بلین ٹی سونامی جو ہے اس کے حوالے سے شکوک و شبہات اپنی جگہ، لیکن انٹرنیشنل سطح پہ اسے مانا گیا۔ کرونا کے خلاف بھی آپ کی جو حکمت عملی تھی وہ بڑی بہترین رہی، لیکن خان صاحب یہ مہنگائی، یہ مصنوعی مہنگائی، یہ عوام کا جو درد ہے نا، یہ آپ جب تک دور نہیں کریں گے، آپ کے لیے پاکستان میں مستقبل میں سیاست جو ہے وہ کم از کم، میں نہیں کہتا ناممکن ہوگی، لیکن آسان بالکل نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جب آپ قوم سے مخاطب ہوں، کیونکہ جب آپ جلسے سے خطاب کرتے ہیں آپ قوم سے مخاطب ہیں، اس وقت آپ کو دکھنا پڑے گا کہ مولانا فضل الرحمان کے بھی بے شمار فالورز ہیں، نون لیگ میں بھی بے شمار فالورز ہیں۔ یہ سب لوگ جو ہیں یہ کوئی حلف نہیں اٹھا کر بیٹھے ہوئے، پیپلز پارٹی کے لوگ، سارے جماعتوں کے لوگ، یہ لوگ بھی بہترین کی تلاش میں ہیں اور اپنی جگہ اپنے صحیح نظریے پر ہی ہوں گے۔ یہ یہی سوچتے ہوں گے ان کے نزدیک انہی کا لیڈر نجات دہندہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے انہیں اٹریکٹ کرنا ہے، پاکستانی قوم کو اٹریکٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ قوم کے لیڈر ہیں، آپ قوم کے وزیر اعظم ہیں، اب اپوزیشن کو بھی پھر اس پہ موقع ملتا ہے۔ آپ کے ہی کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں، اور ریاست مدینہ جو ہے اس کی جو بیس تھی، جو شروعات تھی، وہ اخلاقیات پہ تھی۔ تو خان صاحب اگر آج آپ ایسی باتیں کریں گے تو آپ کو پیکا آرڈیننس جو آپ کے گزشتہ دنوں کے بیانات تھے وہ اپنی اہمیت کھو دیں گے، اور جب مخالفین آپ کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے، کیونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے کوئی سیاست میں آئے یا کوئی سیاست سے جائے، اس کا ایک ماضی ہوتا ہے اور وہ فیوچر کی طرح ہر وقت اس کے ساتھ ڈسکس ہوتا رہتا ہے۔ امید ہے خان صاحب کہ آپ کے بیانات جو ہیں وہ پاکستان کو مزید کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ انوالو نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دنیا کو روس کے حوالے سے اور باقی معاملات کے حوالے سے بہتر طریقے سے ہینڈل کریں گے، کیونکہ بات میرے آپ کے وزیر اعظم کی نہیں، میرے آپ کے لیڈر کی نہیں، بات پاکستان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔